الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه وحزبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن یوسف اور ہے طٰہٰ کا جلوہ اور ہے، حسن یوسف اور ہے طٰہٰ کا جلوہ اور ہے، ماہ کنعاں اور ہے مہر مدینہ اور ہے۔ حسن یوسف اور ہے طٰہٰ کا جلوہ اور ہے، ماہ کنعاں اور ہے مہر مدینہ اور ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ آسمان تک گئے ادریس و عیسیٰ شک نہیں، آسمان پر گئے ادریس و عیسیٰ شک نہیں، دم میں سیر لامکاں معراج اسریٰ اور ہے، دم میں سیر لامکاں معراج اسریٰ اور ہے حبیب اللہ خلیل اللہ میں فرق عظیم، ہے حبیب اللہ خلیل اللہ میں فرق عظیم، تاج خلت اور ہے شان فتردہ اور ہے، تاج خلت اور ہے شان فتردہ اور ہے، انفلاق بحر بھی معجزہ تھا بالیقین، انفلاق بحر بھی معجزہ تھا بالیقین، انشقاق بدر کا لیکن نتیجہ اور ہے، انشقاق بدر کا لیکن نتیجہ اور ہے، آزمی تھی نوح کی کشتی میں عالم کی پناہ، آزمی تھی نوح کی کشتی میں عالم کی پناہ، اہل بیت پاک کا لیکن سفینہ اور ہے، حسن یوسف اور ہے طٰہٰ کا جلوہ اور ہے، ماہ کنعاں اور ہے مہر مدینہ اور ہے۔ اور ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ بار علماء اہل سنت، آج کی اس مقدس مجلس کی صدارت فرمانے والے حضرت مولانا زین العابدین صاحب، مجلس منتظمہ کے ذمہ داران، جلوس محمدی کمیٹی اور جلسے میلاد النبی کمیٹی کے ذمہ داران، میں سب کا نام نہیں جانتا ہوں، عالی جناب سالار صاحب، بابو بھائی صاحب، ان کے تمام دوست احباب، شہر سے اور اطراف و جوانب سے جلوس و جلسہائے میلاد النبی میں تشریف لانے والے عاشقان مصطفیٰ، ہم سبھی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کہ اس پرآشوب زمانے میں بھی ہم اپنے نبی سے والہانہ محبت رکھتے ہیں،
کہ ہم نے پوری کوشش کے ساتھ نبی کی پیدائش کے دن کو، ولادت کے دن کو ہم نے جشن کا دن بنا دیا ہے۔ اس لیے جو جہاں ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ابھی ہماری غیرت، ہماری حمیت اور رسول سے ہماری محبت زندہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا واقعہ، آپ کی میلاد کا، آپ کی پیدائش کا واقعہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے۔ یہ تمام نعمتوں کا منبع اور مصدر ہے۔ دنیا اور آخرت میں جس قدر نعمتیں ہمیں ملی ہیں یا ملنے والی ہیں، ان تمام نعمتوں کا سرچشمہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو وجود بخشا۔ 18,000 عالم اس نے پیدا فرما دیے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، دریا، دن رات، صبح و شام، انسان، جنات، ہر طرح کی مخلوقات اس آقا کی میلاد کے صدقے میں ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حضرت آدم کو مخاطب فرما کے لولا ہو لما خلقتک، اے آدم اگر ان کو بھیجنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا۔ تمام کائنات اس آقا کی میلاد کے صدقے میں ہے۔ وہی اصل نعمت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ہی اصل کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، جان کائنات ہیں۔ وہ ہیں تو سب ہے، وہ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں کس قدر لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے طبقات میں بٹے ہوئے ہیں، مگر آج بھی انسانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو نبی کے نام سے جیتے ہیں اور نبی کے نام ہی سے مرتے ہیں۔ وہ وہی کہتے ہیں جو ہر دور میں اللہ والوں نے کہا، اور آخری زمانے میں 14ویں صدی ہجری میں 14ویں صدی کے مجدد اعلی حضرت امام احمد رضا نے کہا، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔
اس مضمون کو ہر دور میں سمجھا گیا، پڑھا گیا، پھیلایا گیا، منتقل کیا گیا، اور جب تک اس ذہن کے لوگ زمین پر رہیں گے تو دنیا آباد رہے گی۔ یہ دنیا بھی نبی کی شان دکھانے کے لیے ہے، اور وہ دنیا جس دنیا کو ابھی ہم دیکھے نہیں ہیں، آخرت والی دنیا، بعد فنا والی دنیا، قیامت والی دنیا، وہ بھی نبی کی شان بتانے اور دکھانے کے لیے قائم ہوگی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر سے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر دور میں محدثین نے، مفسرین نے، محققین نے، علماء ربانیین نے، عاشقان مصطفیٰ نے لوگوں کو یہی سمجھایا، یہی بتایا اور یہی پڑھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ کہتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ انہی کی محبت میں، انہی کی چاہت میں، انہی کی الفت میں، انہی کی تعظیم و تکریم میں زندگی گزار دی، اور یہی اسلام ہے اور یہی مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ جو ہر سال میلاد کے جلوس نکالے جاتے ہیں، میلاد النبی کے بیانات کا اہتمام ہوتا ہے، میلاد کا چاند دکھتے ہی 12 روزہ کے پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ غلاموں کو آقا کی محبت میں گم رکھا جائے، غلاموں کو آقا کی محبت میں سرشار رکھا جائے۔ کسی دم بھی غلام آقا کی محبت سے بے نیاز نہ ہونے پائے۔ اپنے آقا سے جڑے رہو، مصطفیٰ کی محبت میں مست رہو۔ یہ نشہ جب تک دماغ میں رہے گا کوئی ہمارے ایمان کا سودا نہ کر سکے۔ بے شک، بے شک۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہم کو انمول کر دیا۔ انمول ہے مسلمان، عاشقان مصطفیٰ انمول ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، ہر طرح کے لوگ بکتے ہیں، مگر دنیا میں کہیں بھی عاشقوں کو خریدا نہیں جا سکا ہے۔ بے شک، بے شک۔ عاشقوں کو کہیں خریدا نہیں جا سکا ہے۔ عشق کا مزاج ہی الگ ہے۔ آدمی ایک بار بکتا ہے، بار بار نہیں بکتا۔ بے شک۔ ایک بار جب بک چکے ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت عاشقان مصطفیٰ کو خرید نہیں سکتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اس سبحان جذبے پر جب تک ہم قائم ہیں، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، حالات بڑے نازک ہیں، طرح طرح کی بحثیں چلتی ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ استعمال ہے کہ لوگ یوٹیوب میں جا کر اسلام کو تلاش کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے اسلام کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، نیٹ میں جا کر اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کی باتیں ہیں۔ آپ سے میں گزارش کروں گا
دنیاوی کام کاج کے لیے تو ان کا استعمال ٹھیک ہے، وقت ضرورت کر لیا کیجئے، مگر جہاں دین کا معاملہ آئے تو نیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک میں جا کر، واٹس ایپ میں جا کر اسلام کو تلاش مت کیجئے۔ آج ہر فرقے کے لوگ یوٹیوب میں چھائے ہوئے ہیں، جھوٹی سے جھوٹی بات کو بھی لوگ دلائل سے مبرہن کر کے پیش کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے صحیح فرمایا تھا، کتنا سچ کہا تھا آقا نے کہ قرب قیامت میں حالات اتنے خراب ہوں گے، فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے آدمی کافر ہو جائے گا۔ آج آپ فتنوں کو دیکھیے، آج کیسی کیسی باتیں یوٹیوب میں ڈالی جا رہی ہیں، آج کیسے کیسے بیانات اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، آج نیٹ میں کیسے کیسے بیانات ڈالے جا رہے ہیں، آپ سرچ کر کے تو دیکھیے۔ اللہ الصمد۔ دوستو یاد رکھو، حق کے لیے بھی دلائل ہوتے ہیں، اور جو غلط راستے پہ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں۔ ایک بات کو صحیح کہنے کے لیے دلائل ہوتے ہیں، اور اسی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھی دلائل ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میلاد ہر دور میں لوگوں نے منایا، میلاد ہر دور میں علماء، مفسرین، محدثین نے منایا، ہر دور میں صحابہ نے اپنے زمانے میں، تابعین نے، تبع تابعین نے اپنے زمانے میں، انبیاء کرام نے حضور کی میلاد سے پہلے ہی نبی کا تذکرہ کیا، میلاد منایا، تو ہر زمانے کے لوگ اپنے اپنے زمانے میں میلاد مناتے رہے۔ آج طرح طرح کی بات کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یہ میلاد نہیں ہے بلکہ یہ 12 وفات ہے۔ حضور کی میلاد تو 11، حضور کی میلاد تو 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ آج کہا جاتا ہے صدیق اکبر نے منایا کیا، فاروق اعظم نے منایا کیا، صحابہ کرام نے منایا کیا، اور دلائل پیش کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، غلط راستے پہ کبھی نہیں جانا۔ اگر دین کا معاملہ آئے، علماء اہل سنت سے رابطہ کرنا، اپنے ائمہ سے، اپنے علماء سے رابطہ رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہ کر سکے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، حضرت امام راضی کا آخری وقت آیا، شیطان حاضر ہوا، بہت بڑے عالم و فاضل، بہت بڑے علم والے، تفسیر راضی کے مصنف امام راضی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، شیطان آ گیا۔ راضی زندگی بھر خدا کو ایک کہتے رہے، دلیل ہے؟ امام راضی نے دلیل دی، جان کرنے کا وقت، جان بچانا مشکل، آدمی کی حالت کیسی ہوتی، نظر کی کیفیت، اللہ الصمد، مگر وہ علم تھا، وہ روب و دبدبا تھا، تفسیر امام راضی کا وہ مقام اور مرتبہ تھا کہ شیطان نے سوال کیا تو امام راضی نے جواب دیا، خدا کی توحید پر ایک دلیل شیطان نے توڑ دی، دوسری دلیل شیطان نے کاٹ دی، امام راضی نے تیسری، چوتھی، پانچویں اور دلیلیں دیتے رہے، شیطان کاٹتا رہا، مگر امام راضی کے جو پیر صاحب تھے وہ اپنی جگہ پہ تھے، نظریں جھکائے تو مرید کی کیفیت ان پر ظاہر ہوئی، مرید کی حالت ان پر ظاہر ہوئی، وہیں سے کہتے، راضی کیوں نہیں کہہ دیتے میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ امام راضی جیسے علم کے پہاڑ خدا کی توحید پر دلیل دے رہے ہیں، شیطان کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ ان بد مذہبوں، بے دینوں، گمراہوں، بد عقیدوں کو جتنی چاہے دلیل دیتے رہو، یہ اتنے بے حیا بے شرم ہے کہ تمہاری ہر دلیل کو کاٹتے جائیں گے۔ بس اتنا کہہ دو نبی سے محبت ہے اور نبی کی میلاد کے صدقے میں ہر نعمت ملی ہے، اس لیے جب تک زندہ رہیں گے نبی کی میلاد مناتے رہیں گے، بلا دلیل مناتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، دلائل کی کوئی گنتی نہیں ہے، نعرہ رسالت، دلائل کا حساب و شمار نہیں ہے، مگر نبی کی میلاد منانے کے لیے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ غلط راستہ نہیں تھا، غریب نواز کا راستہ غلط راستہ نہیں تھا،
بندہ نواز کا راستہ غلط راستہ نہیں تھا، مشائخین کا راستہ غلط راستہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام حضور کی میلاد کے واقعات پرانی کتابوں میں پڑھ کے سنا کرتے تھے، خود حضور پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج ان کو دلیلیں نظر نہیں آتی۔ سچ کہتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ان سے حجت و تکرار کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ کے جذبات کی بے پناہ قدر کرتا ہوں۔ بنگلور سے آیا تو سوچا اچھا کیا۔ مچھلی پٹنم چھوٹا سا شہر ہے، مگر جس زبردست عقیدت کے ساتھ نبی کی میلاد منائی جا رہی ہے، میری آنکھیں تو ٹھنڈی ہوئی قسم خدا کی۔ اسلام اتنی جلدی مٹنے والا نہیں ہے، مٹے گا نہیں اتنی جلدی۔ اسلام اتنی جلدی مٹنے والا نہیں ہے۔ تم مٹنے کی بات کرتے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام دنیا پر غالب ہونے آیا ہے۔ انشاءاللہ جب تک دنیا رہے گی مسلمان بھی رہیں گے، اسلام بھی رہے گا۔ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ تم جتنا تراشو گے یا اور سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ ہندوستانی حالات میں ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں گے، نبی کی سیرت و سنت کو اپنا لیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ گھر گھر اسلام کی دولت پہنچے گی، اسلام کی دولت گھر گھر پہنچے گی۔ اور تم یہ دیکھو گے کہ جہاں سے اسلام کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، وہی کلمہ طیبہ کا ورد ہونے لگے گا۔ یہ بار بار کا تجربہ ہو چکا ہے۔ حالات بتا رہے ہیں، تاریخ بتا رہی ہے، ہماری ماضی گواہی دے رہی ہے۔ پاسباں مل گئے ہیں کعبے کو صنم خانے سے۔ گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، حالات ہمارے حق میں ہوں گے۔ ہم زمین پر بوجھ نہ بنے، ہم زمین والوں کے لیے نعمت بن جائیں۔ ہم زمین پر بوجھ نہ بنے، ہم زمین والوں کے لیے ضرورت بن جائیں۔ ہم زمین پر بوجھ نہ بنے، ہم زمین کے لیے، زمین والوں کے لیے نعمت بن جائیں۔ اور جب تمہارے پاس ایسی دولت ہوگی لوگوں کو دینے کے لیے، تمہارا چہرہ دیکھ کر، تمہارا کردار دیکھ کر، تمہارے حالات، تمہاری لین دین، تمہارے مراسم و معمولات دیکھ کر، تمہارے شب و روز دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس صحبت میں میں اس زمانے کی بات کرنا چاہتا ہوں جو بالکل خالص زمانہ تھا، خالص دین کا زمانہ تھا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، کس طرح حضور سے وہ محبت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عقیدت رکھتے تھے۔ آج لوگ دلیل کی بات کرتے ہیں، یہ کام کرنا ہے دلیل دو، میلاد منانا ہے دلیل دو، تبرک بانٹنا ہے دلیل دو، فاتحہ کرنا ہے دلیل دو، جلوس نکالنا ہے دلیل دو، بزرگان دین کا عرس بنانا ہے دلیل دو، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ماضی میں لے کے چلتا ہوں، صحابہ کرام کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت تھی اور عشق رسالت کی دولت تھی۔ ایک صحابی آئے، عرض کر لگے یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ آقا نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قیامت کی کچھ تیاری نہیں کی ہے، مگر میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ قیامت کی کوئی تیاری نہیں، کچھ تیاری نہیں ہے قیامت کی۔ ما عادت تو لہا، میں نے قیامت کی کچھ تیاری نہیں کی ہے، مگر میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دوستو، غریب سے ہی، مفلوق الحال سے ہی،
परेशान नहीं, माली हालत अच्छी नहीं, कारोबार अच्छा नहीं, बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं, मगर हमारे दिलों में रसूल की सच्ची मोहब्बत है, रसूल से इश्क है। न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमारा नाज सिर्फ खुदा के हबीब पर है। हम समझते हैं हमारा सब कुछ वही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सब वही है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं भी उस महफिल में था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब से सहाबाए किराम को इतनी खुशी हुई कि इससे पहले किसी बात से भी इतनी बड़ी खुशी नहीं हुई। एक आशिक को अपने महबूब का साथ मिल जाए तो इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। तुम जिसके लिए मरते हो, तुम जिसके लिए तड़पते हो, तुम जिसके लिए बेचैन रहते हो, तुम जिसकी खातिर दुनिया को तजने के लिए बल्कि जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हो, अगर ये बशारत मिल जाए कि तुम जिसके लिए मरते हो मरने के बाद जन्नत में तुम उसी के साथ रहोगे, इससे बढ़कर इनाम और क्या हो सकता है। हजरत अनस कहते हैं कि फिर मैं भी ये कहना चाहता हूं कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करता हूं, अबू बकर से, उमर से मोहब्बत करता हूं, और अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि इन हजरात की मोहब्बत के सदक़े में कल क़यामत में मैं भी इनके साथ रहूंगा। दोस्तों, ये उन हजरात की मोहब्बत थी, ये मोहब्बत रसूल ही को सब कुछ समझते थे। यही असली दौलत है, यही सब कुछ है। बल्कि तारीख तो ये कहती है, सहाबा का अमल और सहाबा की जिंदगी ये कहती है कि ये हजरात मोहब्बत रसूल पे सब निसार कर देते थे, सब निछावर कर देते थे, सब कुर्बान कर देते थे। याद कीजिए, एक मौका था, आका ने ऐलान किया था जिसके पास जो है जमा कर दो। एक जंग के लिए माल की जरूरत थी, इस्लाम को पैसों की जरूरत थी, जिसके पास जो था लेके आ गए। सिद्दीक अकबर भी घर का सब साजो सामान लेके आ गए। नबी ने पूछा, अबू बकर क्या लाए हो, घर में क्या छोड़ के आए हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ था सब लेके आ गया हूं, घर में अल्लाह का नाम छोड़ आया हूं, आपका नाम छोड़ आया हूं। जो कुछ था सब हाजिर है, घर में सिर्फ अल्लाह का नाम और आपका नाम छोड़ के आया हूं। आशिक ने कहा था, परवाने को शमा, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। एक आशिक को खुदा के रसूल के सिवा और क्या चाहिए। याद कीजिए, हिजरत की रात है, जान खतरे में है। अल्लाह ने महबूब को हुक्म दिया है कि मक्का छोड़कर मदीने चले जाओ। रफीक जानिसार, साहिब गार व साहिब मजार हजरत सिद्दीक अकबर को रसूल ने सब कुछ प्रोग्राम बता दिया। बिस्तर में हजरत अली को सुला दिए। जो काफिरों की अमानत नबी के पास थी हजरत अली को दी और फरमाया, ए अली, फला फला लोगों की अमानत है, उन तक पहुंचा देना और आ जाना, फिर मुलाकात हो जाएगी। दोस्तों, कितना मुश्किल था हजरत अली के लिए नबी के बिस्तर में सोना। चारों तरफ नंगी तलवार लिए लोग खड़े थे, नबी के कत्ल का प्रोग्राम बना करके। जान के दुश्मन कुफार हैं, मगर काफिरों ने अमीन समझकर अपनी अमानत नबी के पास रखी है। ऐसी हालत में भी मुस्तफा जाने रहमत ने अमानतों को वापस करने का हुक्म दिया और फरमाया, सुबह निकल के आ जाना। और जब चले रात की तन्हाई में, सिद्दीक अकबर सबसे पहले गारे सौर में उतरते हैं। पहाड़
غار، رات کی تاریکی، سانپ بچھوؤں کا ڈر، مگر صدیق اکبر نے جان کی پرواہ نہ کی، غار میں اترے، صاف ستھرا کیے، اور اس کے بعد پھر نبی کو نیچے آنے کے لیے کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت غار کے اندر تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر نے کپڑوں سے جو سوراخ تھے غار میں بند کیے، ایک سوراخ بند نہ ہو سکا، ایڑی لگا دی۔ تھکے ہوئے تھے مصطفیٰ جان رحمت، آرام فرمانے لگے۔ آپ کا سر اقدس صدیق اکبر کے زانو پہ تھا۔ نبی سو گئے۔ ایک سانپ تھا جو باہر نکلنا چاہتا تھا، بار بار اس نے کوشش کی، مگر صدیق اکبر نے پیر نہیں ہٹایا، اس خیال سے پیر نہیں ہٹایا کہ پیر کو اگر ہلاؤں گا تو نبی کی نیند کو خلل آ جائے گا، اور کہیں سانپ باہر آ کر نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ بالآخر سانپ باہر آنے کے لیے صدیق اکبر کو ڈس لیتا ہے۔ اتنا زبردست زہر تھا کہ صدیق اکبر بے قرار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ نبی نے آنکھ کھولی، یار غار کو بے قرار دیکھا تو فرمایا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے اور بہت زیادہ تیز زہر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے لعاب اقدس لیا اور سانپ نے جہاں کاٹا تھا لگا دیا تو زہر کا اثر ہی دور ہو گیا۔ اللہ، آپ دیکھیے حضرت علی جان کی پرواہ نہیں کرتے، نبی کے بستر میں سو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر جان کی پرواہ نہیں کرتے، زہریلے سانپ سے پیر میں ڈسا لیتے ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ علی کی جان بھی بچ جاتی ہے، صدیق اکبر کی جان بھی بچ جاتی ہے، مگر ان غلاموں نے اپنے عمل سے تو بتا دیا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں اگر جان بھی دینا پڑے تو علی جان دینے کے لیے تیار ہے، صدیق جان دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھیے حالت کیا ہے، یہ کیسی محبت تھی، یہ کیا جام پلایا تھا۔ ان حضرات نے ایمان رسول کو، ایمان بالرسول کو کیسا سمجھا تھا۔ محترم حضرات، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، یہ ان کا حب رسول تھا۔ مال لٹانے کا حکم دیے تو مال کی پرواہ نہیں کیے، جان کی بازی لگانے کی بات آئی تو جان کی پرواہ نہیں کیے۔ جان و مال تو اپنی جگہ ہے، یہی حضرت علی منزل صحابہ میں ہیں۔ ایک موقع پر جنگ سے لوٹ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے عصر کی نماز پڑھ لی، حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی ہے، حضرت علی کے زانوں میں سر رکھ کے سو گئے۔ اللہ الصمد، سورج ڈوبنے لگا، حضرت علی نماز کے لیے بے چین ہو گئے۔ علی کی عبادت کا کیا کہنا، علی کی عبادت کی کیفیت کا کیا کہنا، مگر یہاں نماز جا رہی ہے، علی نے جگایا نہیں۔ حضرت علی نے سوچا جگاتا ہوں تو نبی کی نیند کو خلل ہوتا ہے، نبی کی نیند میں خلل پڑے گا، نبی کو نیند سے بیدار کرنا پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے آنکھیں کھولی، دیکھا علی رو رہے ہیں، پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا، نماز عصر قضا ہو گئی۔ اللہ الصمد، یہ علی کی محبت تھی کہ نبی کی محبت میں علی نے نماز عصر قضا کر دی۔ نبی یہ نہیں کہتے کہ علی جگایا کیوں نہیں، علی بیدار کیوں نہیں کیا، علی بیدار کر کے نماز عصر کیوں نہیں ادا کی۔ خدا کی بارگاہ میں نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے مولا علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، سورج کو پلٹا دے تاکہ علی عصر کی نماز پڑھے۔ اللہ سمجھ، آپ اندازہ لگائیے، جان مال اعمال سب نبی کی محبت میں قربان۔ دین وہاں سے سیکھو، دین صحابہ کرام سے سیکھو، انہوں نے جو محبت کی ہے وہی کامل معیار ہے ہمارے لیے، وہی صحیح معیار ہے ہمارے لیے۔ آج حالت یہ ہے کہ سب کچھ پسند ہے، نبی کی میلاد پسند نہیں، سب کچھ پسند ہے، عشق رسول پسند نہیں، سب کچھ پسند ہے، نبی کا تذکرہ پسند نہیں،
सब कुछ पसंद है, नबी के नाम पर मर मिटना पसंद नहीं। सब कुछ पसंद है, नबी के नाम पर खर्च करना पसंद नहीं। मैं आपसे कहता हूं, ईमान वही है जो सहाबा ने हमको दिया, ईमान वही है जो सहाबा ने हमको सिखाया। ऐसी मोहब्बत के बगैर कभी ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से और पूरी कायनात से ज्यादा चाहने न लगे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, हो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मोहतरम हजरात, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किए बगैर बात कैसे पूरी हो सकती है। सुलह हुदैबिया को याद कीजिए, हुजूर अपने असहाब के साथ उम्रा के लिए मक्का जा रहे हैं सन 6 हिजरी में, मगर काफिरों ने रास्ता रोक दिया, आगे जाने नहीं देंगे। बात आगे बढ़ी तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को अपना नुमाइंदा बनाकर मक्का भेजा और फरमाया, जाओ उनसे कह दो हमारा मकसद लड़ना झगड़ना तलवार चलाना खून बहाना नहीं है, हम काबे का उम्रा करना चाहते हैं और चले जाएंगे। मगर मक्का के काफिरों ने कहा, हम इस बार तो आने नहीं देंगे। ऐ उस्मान, अगर आपको उम्रा अदा करना है तो उम्रा अदा कर लीजिए, काबे का तवाफ कर लीजिए। दोस्तों, हजरत उस्मान गनी ने जो जवाब दिया था वो आबे जर से, सोने से लिखने के लायक है। हजरत उस्मान गनी ने कहा था कि ऐ लोगों, तुम मेरे हबीब को रोकते और मुझे उम्रा अदा करने कहते हो, जब तक मेरे हबीब उम्रा और तवाफ नहीं करेंगे उस्मान भी काबे का उम्रा और तवाफ नहीं करेंगे। बगैर उम्रा किए हुए, बगैर तवाफ किए हुए हजरत उस्मान गनी वापस लौट जाते हैं। ये बताता है कि अमल बाद में है, नबी की मोहब्बत पहले है। ये सहाबा का इश्क है, उम्रा और तवाफ बाद में है, नबी की मोहब्बत पहले है। अगर उस्मान गनी चाहते तो उम्रा अदा कर लेते, उस्मान गनी चाहते काबे का तवाफ कर लेते, उस्मान गनी चाहते हजर अस्वद को बोसा दे लेते, उस्मान गनी चाहते मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा कर लेते, हजरत उस्मान गनी चाहते सफा मरवा की सही कर लेते। मगर उनका इश्क कह रहा था, मेरे नबी को मना करके, गुलाम को इजाजत दे करके ये कोई अच्छा अमल नहीं है। नबी के गुलाम को ये गवारा नहीं है कि जो काम नबी ना करे गुलाम वो करे। इसलिए उन्होंने उम्रा नहीं किया, तवाफ नहीं किया, वापस चला गया। यही ईमान है, यही इश्क है। उलमाए अहले सुन्नत यही ईमानी मिजाज अहले सुन्नत में बेदार करना चाहते हैं, यही मोहब्बत का पैगाम आम करना चाहते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने जिंदगी भर यही पैगाम दिया है। एक जगह कहते हैं, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना हो सकेगा हमसे हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। हम सब कुछ दे सकते हैं, मगर नबी की इज्जत और नामूस पर हमला होते हुए हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पूरी जिंदगी रद्दे वहाबिया पर, रद्दे मुल्हिदीन पर, रद्दे मुखालिफीन पर पूरी जिंदगी गुजार दी। आपने कभी सुलह और समझौता नहीं किया, इसीलिए पूरी दुनिया में आज इमाम अहमद रजा के नाम का डंका बज रहा है। क्यों ना हो, ये मोहब्बत रसूल का सदका है। आज आप नारा लगाते हैं, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। ये उनके गुलामों का नहीं, ये उनके शागिर्दों और मुरीदों का नहीं, ये उनके मोतकिनों का नहीं, बल्कि जो भी जानते हैं कि इमाम अहमद की हयात और खिदमत कितनी अहमियत रखती है। इमाम अहमद ने 14वीं सदी में मुसलमानाने आलम की, खुसूसन हिंदो पाक के मुसलमानों के ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए कितनी बड़ी खिदमत की है। वो पुकार उठेगा, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत।
دوستو اعلی حضرت امام احمد رضا کی جو آج مقبولیت ہے یہ اسی غلامی کا صدقہ ہے، یہ اسی محبت رسول کا صدقہ ہے۔ زندگی بھر نبی کی محبت کا خطبہ پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کے صدقے میں اس غلام کو، اس ہندی غلام کو، اس عاشق مصطفیٰ کو پوری دنیا میں شہرت دوام عطا کر دیا، شہرت دوام عطا کر دیا۔ جب تک دنیا رہے گی یہ اس عاشق کا خطبہ پڑھا جاتا رہے گا۔ محترم حضرات، یہ صحابہ کرام کا اپنا عشق ہے، یہی حضرت عثمان غنی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اپنے گھر پہ بلایا۔ حضور کے قدم اٹھ رہے ہیں عثمان غنی کے گھر کی طرف، تو حضرت عثمان غنی نبی کے ایک ایک قدم کو گن رہے ہیں، ایک ایک قدم کو۔ کسی نے پوچھا کیوں گن رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میری خواہش ہے نبی کے گھر سے میرے گھر تک آنے میں نبی کے جتنے قدم اٹھیں ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کروں۔ اللہ بتائیے، آج کہتے تم میلاد مناتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، تم قبے سجاتے ہو، گلیوں کو سڑکوں کو روشن کر دیتے ہو، لائٹ لگاتے ہو، مائک لگاتے ہو، اودم مچاتے ہو، ہنگامہ کرتے ہو، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا صلی اللہ بلند کرتے ہو۔ کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے حدیث میں؟ آج اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ کیا حضرت عثمان غنی کو قرآن معلوم نہیں تھا؟ حضرت عثمان غنی کو تو جامع قرآن کہا جاتا ہے، مگر ہم آپ سے پوچھتے ہیں بتائیے قرآن میں کوئی آیت ہے کہ نبی کا قدم اٹھے تو ایک ایک قدم پہ ایک غلام آزاد کرو، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کرو؟ کیا نبی نے کبھی کہا کہ عثمان میں تمہارے گھر پہ اس شرط پہ جاؤں گا کہ میرے جتنے قدم اٹھیں گے ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کرنا پڑے گا؟ نہیں، نہ تو قرآن نے حکم دیا، نہ نبی نے حکم دیا، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ نبی نے حکم دیا، مگر عثمان غنی نے محبوب کی محبت میں ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام کو آزاد کیا۔ بتاتا ہے کہ صحابہ کا ایمان یہ ہے کہ وہ نبی کی محبت میں اپنا سب کچھ اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات پیٹ کے پتھر باندھ کے بھی زمانے پہ غالب تھے، وہ بھوکے پیاسے رہ کر کے بھی زمانے پہ غالب تھے، وہ نہتے کمزور تھے، زمانے پہ غالب تھے۔ اور آج بظاہر تعداد بہت زیادہ ہے مسلمانوں کی، مگر ہماری ذلت و رسوائی دن بدن ہمیں نظر آ رہی ہے، ہماری مغلوبیت، ہم جو دن بدن ذلت و رسوائی میں گر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہیں چلو جو صحابہ کرام نے راستہ دکھایا تھا، اسی مشن کو اپناؤ جس مشن کو صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں عملی طور پر ہم کو دیا تھا، اسی راہ پر چلو جس راہ پر چل کر یہ صحابہ کرام دنیا ہی میں جنت کے مستحق ہو گئے تھے اور وعدے خداوندی کے مستحق ہو گئے تھے۔ کتنے ایسے تھے جن کو نبی نے اپنی حیات ہی میں جنت کی بشارت دیتی تھی۔ دوستو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر، ان کے بتائے ہوئے اور دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ آج جو بات پر کہتے ہیں میلاد کے لیے دلیل دو، خدا نے حکم دیا تو دلیل دو، رسول نے حکم دیا تو دلیل دو، ایک ہی بات کہہ دو، ہم بلا دلیل نبی کی میلاد مناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ تو دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عقیدت اور آپ کے عشق میں زندگی گزاریے، یہی صحابہ کا مشن ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ انہوں نے رسول کو دیکھا تھا، رسول کا زمانہ پایا تھا، خیر القرون میں انہوں نے رسول کی صحبت اختیار کی تھی، انہیں صحابیت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ان کا عمل ہمارے لیے بہت بڑا ثبوت ہے اور بہت بڑی دلیل ہے۔ ارے ان کا عشق کیسا تھا یہ تو دیکھو۔ آج ہم تو باتیں کرتے ہیں، خالی نعرے لگاتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کے چلے گئے۔ بعد میں انہیں خبر ملی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا، فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار میں نے ان آنکھوں سے محبوب کے طلبوں کو دیکھا ہے، محبوب کے چہرے کو دیکھا ہے، پروردگارا میری آنکھوں کی روشنی چھین لے، محبوب کے طلبے دیکھنے کے بعد اب کسی کا جلوہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ کیا محبت تھی، دعا مانگتے ہی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور پوری زندگی بن روشنی ہی کے گزار دی۔ محبت رسول میں ان کو گوارا نہ تھا کہ رسول کا جلوہ دیکھنے کے بعد ان آنکھوں سے کسی اور کا چہرہ دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ ان کا عشق تھا۔ اب بولو، کوئی قرآن کا حکم تھا، کوئی نبی نے حکم دیا تھا؟ دوستو ایسا کوئی حکم نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا جن کو محبت ہوگی نبی سے، جن کو عشق ہوگا، وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ خدا نے حکم دیا کیا، نبی نے حکم دیا کیا۔ بتاؤ، یہ خدا کے حکم دینے کی بات ہے، یہ نبی کے حکم دینے کی بات ہے؟ اللہ الصمد۔ ابھی میں سن رہا تھا، تیلگو میں تقریر ہو رہی تھی، بعد میں مولانا رفیق صاحب نے بتایا حضرت یہ میرا بیٹا ہے جو تیلگو میں تقریر کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ تقریر پسند آئی آپ کو؟ میں تو دیکھا کہ بہت پرجوش تقریر کر رہے تھے، آپ نے بار بار نعرہ لگایا سبحان اللہ۔ تو اگر مولانا اپنے بیٹے کی تعریف کرنے لگے مہک میں کھڑے ہو جائے تو آپ میں سے ہر شخص یہ سوچے گا مولانا کو کیا ہو گیا ہے، حضرت اپنے بیٹے کی تعریف کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی قرآن میں متعدد مقامات پر تعریف کی ہے، بلکہ علماء اور اشاق تو کہتے ہیں قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا نعت مصطفیٰ ہے، پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، پورا قرآن۔ اللہ چاہتا تو حکم دے دیتا مگر دیا نہیں۔ رسول اگر اپنے منہ سے کہتے کہ لوگوں میرا برتھ ڈے مناؤ، جیسے آج کل کچھ لوگ اپنا برتھ ڈے اپنی حیات میں منواتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں اور ان کی حیات میں لوگ ان کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ یہاں تو رسول کا برتھ ڈے منانے میں لوگ طرح طرح کے فتوے دیتے ہیں۔ اب ہر مولوی اور ہر شخص اگر اس طرح اپنا برتھ ڈے منانے لگے تو کیا حالت ہوگی؟ دوستو، تمام انبیاء کی میلاد منائی جا سکتی ہے، منانا چاہیے۔ ایمان تمام انبیاء پر رکھتے ہیں مگر ہم میلاد نبی کی مناتے ہیں۔ قسم خدا کی جیسی میلاد نبی کی ہے ایسی میلاد کسی کی بھی نہیں ہے، ایسی میلاد کسی کی بھی نہیں ہے۔ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے سجدے میں سر جھکا دیا، رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدائیں لگاتے رہے۔ پیدا ہوا تو روئے زمین پر پورا سال کہیں بھی ایک لڑکی پیدا نہیں ہوئی، پوری زمین پر صرف لڑکا پیدا۔ چونکہ عرب والے لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ میرا محبوب آئے تو کسی گھر میں ماتم ہو، ہر گھر میں لڑکا تھا فرمایا۔ جس نبی کی یہ عظمت ہو، جس نبی کی یہ شان ہو، اللہ الصمد، حشم و خدم سب حاضر ہو نبی کی میلاد کے موقع پر جشن منانے کے لیے۔ اللہ زمین و آسمان کو سجا دے، دنیا کو بقعہ نور بنا دے۔ آمینہ پکار اٹھے کہ مشرق تو مشرق تو مغرب نور محمدی سے جگمگا رہا ہے۔ میرے فرزند جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف نور ہی نور تھا، بلکہ وہ یہ حد تک بھی کہتی ہے کہ میں نے شام کے محلات اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دیکھ لیے، بسرا کے بازار میں نے دیکھ لیے۔ اب اگر مہدی پٹنم والوں نے اپنی گلیوں کو سجا دی ہے، بازار کو سجا دیا ہے، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو رہا ہے۔ سوال کرو رب سے، مصطفیٰ کی ولادت کے موقع پر اے پروردگار پوری دنیا کو بقعہ نور کیوں بنا دیا تھا؟ بلکہ روایتوں میں تو آتا ہے کہ میلاد کی رات کعبے کی دیواروں نے جھک کر کے بھی سجدہ کیا تھا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی۔ ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت یہ حکم کی ضرورت نہیں تھی کہ نبی کہے کہ میری میلاد بناؤ، یہ تو پتہ چلتا ہے کہ نبی سے کس کو محبت ہے۔ دوستو، شیطان کو بھی اللہ سے بے پناہ محبت تھی،
शैतान ने कभी जिंदगी में नमाज का इनकार नहीं किया। जब अल्लाह ने हुक्म दिया उसजुदूल आदम, आदम को सजदा करो, तब वो मुनकिर हुआ। वो कह उठा खुदा को सजदा कर सकता हूं, नबी को सजदा नहीं करूंगा। खुदा के सामने झुक सकता हूं, नबी के सामने नहीं झुकूंगा। खुदा की हर बात मान सकता हूं, मगर आदम की ताजीम के लिए सर नहीं झुका सकता। न झुकाने की वजह से रान दे दरबार हो गया। उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा, तू मरदूद है। निकाल दिया गया दरबार से नबी की ताजीम न करने की वजह से। आज भी कुछ लोग हैं कि नबी की मिलाद में उनको तकलीफ होती है। न मस्जिदें सस्ती हैं, न घर सस्ते हैं, न मकान और दुकान सस्ते हैं। दिल ही में तारीकी है तो मस्जिदों में कहां रोशनी होगी। दिल ही में अंधेरा है तो मकान और दुकान में उजाला कहां से होगा। मछलीपट्टनम के आशिकाने मुस्तफा, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने इश्क रसूल की शमा जला के रखा है। इसको मध्यम ना होने देना, इसको बुझने न देना, इसको कमजोर होने न देना। बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी तो कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क रसूल की आग जहन्नम की आग को बुझा देगी। इसलिए जमीन पर जब तक रहो इश्क रसूल की शमा दिल में जलाए रखो, तो दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। मोहतरम हजरात, हुजूर